السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، جو ہم نے شروعات سے قرآن کریم کو تجوید، قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 28 ہے، جس میں ہم ادغام تام اور ادغام ناقص کے قواعد کو بیان کریں گے۔ یعنی ادغام تام کس کو کہتے ہیں اور ادغام ناقص کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو یا کوئی وظیفہ یا دعائیں معلوم کرنی ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ادغام تام اور دوسرا ہوتا ہے ادغام ناقص۔ ادغام تام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام تام یہ کہتے ہیں کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را، ان دونوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام تام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یا، واو، میم اور نون، جن کو یومن کہتے ہیں، جن کا مجموعہ یومن ہے، یا، واو، میم، نون، اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام تام کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم یعنی نون کی جو آواز ہے اسے را اور لام میں بدل دیں گے بغیر گننے کے، اسی لیے اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ اور ادغام ناقص جو ہے اس میں غنہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ادائیگی کریں گے، یعنی اسے حرف کو غنہ کے ساتھ یعنی تھوڑا سا ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گی۔ پہلے ہم ادغام تام کی مثالیں سمجھتے ہیں کہ ادغام تام کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یعنی لام اور را میں سے کوئی حرف آئے گا تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ادغام تام ہوگا۔ اس کی مشق دیکھیے آپ، جیسا کہ یہ ہے، پہلے ہم را کی دیکھ لیتے ہیں، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر را آئے تو پھر جیسے میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر وما، محمد، دال را دو پیش در، محمد، را زبر را، محمد الغ، سین واو پیش سو، محمد غسو، لام لام پیش لل، محمد رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے اور دو پیش کی تنوین کے بعد یہ را آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام تام ہوگا۔ اور دو پیش کی تنوین کو یعنی جو اس کی آواز ہے وہ نون والی، اس کو را میں بدل دیں گے محمد، اور بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے، بالکل بغیر کسی غننے کے پڑھیں گے محمد رسول اللہ۔ غننے کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ناک میں لے جانا، جیسا کہ یہ ہے، مطلب جیسے خیر، تو یعنی یا ہے نا وہاں پر، تو ناک میں لے جا کر پڑھا تو وہاں پر تو ادغام ناقص ہے۔ اور ادغام تام جبکہ را اور لام آئے تو ادغام تام ہوتا ہے، تو یہاں پر را آیا ہوا ہے اسی لیے ادغام تام ہوگا، بغیر کسی غننے کے اس کی ادائیگی کریں گے۔ میم نون را زیر مر، را با زبر غب، مر غب، با زیر بی، مر غب بھی، کا زبر کا، مر غب بھی کا۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ را آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام تام ہوگا، بغیر کسی غننے کے اس کی آواز کو یعنی می غبی کا نون کی آواز کو را میں بدل دیں گے۔ غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر غن، غفور، را زبر را، غفور را، حا یا زیر حی، غفور الرحیم، میم الف دو زبر غمن، غفور الرحیمن۔ یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ را آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو بغیر کسی غننے کے را میں بدل دیں گے غفور الرحیم۔ عین یا زیر عین، شین زبر غشا، عیشا، تارا دو زیر تر، عیشتر، غا الف زبر غا، عیشتر غا، ضاد زیر زی، عیشتر غازی، یا زبر یا، عیشت غازیہ، تا دو زیر تین، عیشت غازیہ۔
تو یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد یہ را آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام تام ہوگا اور اس دو زیر کی تنوین کی آواز کو را میں بدل دیں گے بغیر کسی غننے کے، عیشتی غاضیہ۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی لام۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام آیا ہوا ہو تو بھی ادغام تام ہوگا بغیر کسی غننے کے، اس کو بھی یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو لام میں بدل دیں گے۔ میم نون لام زیر مل، لام زبر غلا ملا، دال نون پیش دن ملدن، ہا پیش ہو ملدن ہو۔ یہاں پر بھی تنوین یعنی نون ساکن کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام تام ہوگا اور نون ساکن کی آواز کو لام میں بدل دیں گے بغیر کسی غننے کے۔ ملدن ہو یعنی اس کی آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے۔ کاف لام لام پیش لل کل لام زبر غلا کل لا، ہا الٹا پیش ہو کل لہو۔ یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو لام میں بدل دیں گے اور بغیر کسی غننے کے اس کی ادائیگی کریں گے، کل لہو۔ ٹھیک ہے، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل لام زبر غلا یا کل، ہا الٹا پیش ہو یا کل ہو۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس نون ساکن کی آواز کو لام میں بدل دیں گے اور بغیر کسی غننے کے ادا کریں گے، یا کل لہو۔ ٹھیک ہے، را زا زیر رز، قاف الف لام دو زبر قل رزقل، لام زبر غلا رزقل، کاف میم پیش کم رزقل لکم۔ یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس تنوین کی آواز کو لام میں بدل دیں گے اور بغیر کسی غننے کے ادا کریں گے، رزقل لکم۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل افل، لام زبر غلا افل، کاف میم پیش کم افل لکم۔ یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں بھی ادغام تام ہوگا اور اس سے تنوین کی آواز کو لام میں بدل کر بغیر کسی غننے کے پڑھیں گے، افل لکم۔ میم نون لام زیر مل، لام زبر غلا مل، با زبر با مل با، نون دو زیر نن مل بنن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ لام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں بھی ادغام تام ہوگا اور نون ساکن کی آواز کو لام میں بدل دیں گے، مل بنن، تو اور بغیر کسی غننے کے اس کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، غننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں لے جانا، اور لام اور را اگر آتے ہیں تو ناک میں نہیں لے جائیں گے بلکہ بغیر کسی غننے کے اس کی ادائیگی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب ادغام ناقص دیکھیے، یعنی وہاں تو ہم نے بغیر کسی غننے کے ادا کیا تھا، اب ہم غننے کے ساتھ یعنی یا واو میم اور نون اگر آتا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد تو تھوڑا سا ناک میں لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ دیکھیں، خا یا زبر خی، غا الف یا دو زبر رئی خیرئی، یا زبر یا خیریا، غا زبر غا خیریا غا، ہا الٹا پیش ہو خیریا ہو، روئی، اس طرح سے یعنی تھوڑا سا ناک میں لے جائیں گے، خیریا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ یا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور دو زبر کی تنوین کو یا میں بدل دیں گے اور غنہ کے ساتھ تھوڑا سا ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے، خیرہ۔ ٹھیک ہے، لام زیلی، قاف او زبر قو لقو، میم یا دو زیر می لقومی، یا واو پیش یو لقومی یو، قاف زیر قی لقومی یوقی، نون واو پیش نو، نون زبر نا لقومی یوقنون لقومی یوقنون۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد یہ یا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور کیا کریں گے، یعنی اس دو زیر کی تنوین کی آواز کو یا میں بدل دیں گے اور تھوڑا غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے، لقومی یوقنون، اس طرح سے۔ میم نون یا زیر می،
یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یومن می یومن. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ یا آیا ہوا ہے، اسی لیے کیا ہوگا، اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس میں یعنی نون ساکن کی آواز کو یا میں بدل دیں گے اور تھوڑا سا غننے کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے می یومن. ٹھیک ہے. میم نون یا زبر مئی یا زبر یا میہ قاف واو پیش قو من یقو لام پیش لو من یقولو. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ یا آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا اور اس میں نون ساکن جو ہے اس کی آواز کو یا میں بدل دیں گے اور تھوڑا غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے من یقولو. او پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئی وجو ہوئی یا واو زبر یو وجوہ یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال دو زیر دن وجوہ یوم ایدن. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ یا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور تنوین کی آواز کو یا میں بدل دیں گے اور غنہ کے ساتھ یعنی ادغام کریں گے اس میں. ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ. حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این شین الف مد زبر شا این یشا حمزہ زبر این یشا. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور نون ساکن کی آواز کو یا میں بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے این یشاء. ٹھیک ہے. اب کرتے ہیں کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد واو آئے، زیر ای لام کھڑا زبر لا الا ہا الف واو دو زبر ہوں الہ واو الف زبر و الہ و ہا زیر حی الہ واحی دال الف دو زبر دن الہ واحدا. یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا اور اس تنوین کی آواز کو واو میں بدل دیں گے اور غنہ کے ساتھ تھوڑا سا ناک میں لے جا کر کے اس کی ادائیگی کریں گے الہ واحدہ. ٹھیک ہے. یعنی الہ تھوڑا سا ناک میں لے جائیں گے. غا زبر غا حا یا زیر حی رحی میم واو دو پیش مو رحیم واو زبر و رحیم و دال واو پیش دو رحیم ودو دال دو پیش دن رحیم ودود. تو یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس تنوین کی آواز کو واو میں بدل کر پڑھیں گے تھوڑا سا غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے رحیم ودود. حمزہ نون واو زیر یوں واو زبر و یوں و ہا زبر ہا یوں و ہا باتا زبر و بت یوں و بت یوں و بت. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کی نون کی آواز کو واو میں بدل کر تھوڑا غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے یوں و بت. ٹھیک ہے. میم نون واو زیر میو واو زبر و میو و غا الف زبر غا میو و غا حمزہ زیر ای میو و غا ای ہا میم زیر ہم میو و غا ایہم. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور نون ساکن کو واو میں بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے میو ورائہم. جیم زبر جا نون کھڑا زبر نا جنا تا واو دو زیر تیوں جناتیوں واو زبر و جناتیوں و عین پیش عوں یا واو پیش یوں وعیون نون دو زیر جناتیوں وعیون. یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا اور دو زیر کی تنوین کی آواز کو واو میں بدل کر
غنہ کے ساتھ ادا کریں گے جنات وعیون. ٹھیک ہے. میم نون واو زبر مو، واو پیش وو، مو، عین زیر عی، موعی، دال زبر دا، موعدہ. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ واو آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور نون کی آواز کو واو میں بدل کر غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے موعدہ. ٹھیک. دیکھیے مثال ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آئے تو دیکھیے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو بھی ادغام ناقص ہوگا، اس کی آواز کو بھی ناک میں لے جا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون لام زبر نل، رسولم من لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، حاضر ہی، رسول من اللہ. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کی آواز کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے رسول من اللہ. ٹھیک ہے. صاد زیر سی، غا الف زبر غا، صیغا، تا الف میم دو زبر تم، صیغاتم، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم الف دو زبر من، مستقیما، صراطا مستقیما. یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کی آواز کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے صراطا مستقیما. ٹھیک ہے. غا زبر غا، حا یا زیر حی، غاحی، قاف میم دو پیش قم، رحیقم، میم خا زبر مخ، رحیقم مخ، تا واو پیش تو، میم دو زیر من، رحیقم مختوم. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا اور اس کی ادائیگی جو کریں گے وہ تو غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے کریں گے رحیق مختوم. میم نون میم زیر میم، میم تا زیر مت، میم مت، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے میم مثلی. ٹھیک ہے. اب یہ آگے جو مشق ہیں یہ ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد نون آئے تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد نون آتا ہے تو بھی ادغام ناقص ہی ہوگا، اس کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. میم نون نون زیر من، نون زبغنا، من، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی جن. تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہ دوسرا نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا، اس کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے من نبی جن. نون واو پیش نو، غا الف نون دو زبر غن، نورن، نون ہا زبر نہ، نورن، دال یا زیر دی، نورن دی. تو یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد یہ نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے نورن دی. عین الف زبر عا، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، عاملتن، صاد زیر سی، با زبر با، ناصبہ، تا دو پیش تن، عاملتن ناصبہ. یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین کے بعد یہ نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے. لام زیر لی، میم نون نون زبر غمن، لیمن، نون پیش نو، لیمن نو، و یا زیر ری، لیمن نوری،
دال پیش دو لمن نريد، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو بھی غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے۔ لمن نريد، فا زبر فا، میم نون نون زبر من، فمن نون زبرنا، فمن کاف زبر کا، فمنک، سا زبر سا، فمنک سا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے۔ فمنک سا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال نون دو زیر دن، یوم ایدن، نون الف زبر نا، یوم ایدن نا، ضاد زیر زی، یوم ایدن ناظی، غا زبر غا، تا دو زیر تن، یوم ایدن ناظرتن، یوم ایدن ناظرہ، یہاں پر بھی دو زیر کے تنوین کے بعد یہ نون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا اور اس کو غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک قاعدہ سمجھیے، اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را آئے گا تو اس میں ادغام تام ہوگا، اس کو بغیر غنہ کے ادا کریں گے، جیسے محمد رسول اللہ من لدنہ، اس طرح سے۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون یعنی یومن جو ہوتا ہے اس میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس میں ادغام ناقص ہوگا، اس کو غنہ کے ساتھ ناک میں لے جا کر کے ادا کریں گے، جیسے رسول من اللہ من نبی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے، یعنی جو اور بھی ہیں ان کو بھی اس طرح سے ہی پڑھیں گے۔ الہ واحدہ خیرا یرا، اس طرح سے یعنی ناک میں لے جا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے ناقص میں، ٹھیک ہے۔